أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. آمین. جیسا کہ پہلے بھی آپ بھائیوں سے گزارش کی جا چکی ہے کہ اگر آپ لائبریری پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو یعنی کہ لوگوں کی اصلاح کا باعث مانتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا آگے شیئر کیا کریں تاکہ ہم سب مل کر جو ہے اپنی جو دعوت ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک پہنچا سکتے ہوں اور جو دین کے خلاف اٹھنے والے فتنے ہیں اس میں جو حصہ دین کے دفاع کا ہم سب بھائیوں کا ہے ہم اس میں اپنا صحیح کردار ادا کر سکتے ہیں. بھائی نے سوال کیا سید معین الدین بھائی نے کہ ایک شخص یو کے میں ہے اور بیوی 6 یا 7 سال سے انڈیا میں طلاق کھلا نہیں دے سکتے اور نان نفقہ وغیرہ دے رہا ہے وہ تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ میں جو سوال آپ کا سمجھ پایا ہوں شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ یو کے میں ہے اور بیوی جو ہے نا انڈیا میں 6-7 سال سے ہے اور طلاق یا خلا کا معاملہ نہیں ہوا، شوہر اس کا خرچہ بھی دے رہا ہے، تو کیا وہ نکاح باقی رہا یا نہیں؟ جی ہاں، نکاح تو ہمیشہ باقی رہے گا کیونکہ نکاح ختم کرنے والی چیز طلاق یا خلا ہوتی ہے، باقی نکاح کو کوئی چیز ختم نہیں کرتی. مرزا طلال نے سوال کیا تصوف کیا ہے دین اسلام میں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں جو تصوف سے مراد لیا جاتا ہے وہ ہم زہد جو دین کی اصطلاح اور دین کا ایک جس کو کہہ لیں کہ تقوی کا ایک حصہ ہے تو اس کو جو نا ہمارے بہت سارے بھائی تصوف کہتے ہیں. زہد کے معنی ہوتے ہیں انسان کا سادگی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ دین کے احکامات کے اوپر عمل کرنا اور سادہ زندگی بسر کرنا، یہ زہد کہلاتا ہے.
تصوف لفظ صوف سے مشتق ہے. یہ مطلب یعنی کہ کسی وقت میں 300-350 ہجری کے بعد زاہدین یعنی زہد اختیار کرنے والے جو لوگ تھے وہ یعنی دنیا کی اسراف اور آسائشوں سے بچنے کے لیے صوف یعنی اون کا کپڑا پہنا کرتے تھے. اور لوگ انہیں صوفی کہنا شروع ہو گئے تھے. اسی میں صوفیت میں یعنی وہ انہی صوفیوں میں بعض لوگ جو ہے وہ راہبانیت کی طرف چلے گئے. انہوں نے یونانی اور رومی جو کہ عقائد و نظریات تھے انہیں اختیار کر لیا. آدھا وہ دین اسلام پر عمل کر رہے تھے, آدھا ان نظریات پر عمل کر رہے تھے. تو انہیں جو ہے لوگوں نے ان کے ان نظریات کو تصوف کا نام دیا, اور وہ بھی یعنی تصوف کہلاتے یعنی کہ تصوف کہتے تھے. اسلام میں ظاہر ہے کہ جو مجوزہ جو تصوف ہے اس کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ یہ قطعی طور پر بدعت ہے. زہد کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اختیار کیا ہے اسے اختیار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ زہد کا کوئی طریقہ اسلام کے اندر مطلوب نہیں ہے, مقصود نہیں ہے. بلکہ تصوف کے اندر بہت سارے عقائد و نظریات ایسے ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں. مثلا موجودہ تصوف توحید کے نام پر الہاد کی دعوت دیتی ہے, اتباع شریعت کے نام پر صوفیوں کی من گھڑت طریقے کی دعوت دیتی ہے, نماز روزے حج زکوٰۃ سے بعض مرتبہ کلی چھوٹ دلوا کے وظائف اور چند عطیہ کے اوپر لوگوں کو روک دیتی ہے, ترک دنیا کے نام پر اللہ کی نعمتوں کو جان بوجھ کے جھٹلانے کی طرف توجہ دلاتی ہے. اور ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو تصوف کے اندر موجودہ جو تصوف ہے اس کے اندر موجود ہے. لہذا اس کی کوئی شرعی حیثیت اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. ہمیں زہد کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے. دانش خان بھائی نے سوال کیا, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا کی تخلیق سے پہلے تھا؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا ہے. تو خود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ سب سے پہلے قلم کی تخلیق ہوئی ہے, تو یہ تو آپ کی حدیث کے خلاف ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ جو ہے وہ دنیا سے بھی پہلے تخلیق ہوئی. ایسا نہیں ہے. اسی طرح بھائی نے سوال کیا کہ عقیقہ اور قربانی ایک جگہ اکٹھی کی جا سکتی ہے ایک جانور میں؟ جی نہیں, بالکل نہیں کی جا سکتی. عقیقہ جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے 7واں دن ہوتا ہے, اور قربانی ایام تشریق کے جو ایام ہیں یعنی یوم النہر اور اس کے بعد کے 3 دن ان میں ہوتی ہے. اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت اس طرح ہوئی ہے کہ اس کا 7واں دن اس دن آ کے لگتا ہے کہ جس دن وہ قربانی کر رہا ہے, تو وہ اپنے بچے کی طرف سے علیحدہ سے قربانی دے گا. لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکرا. اور بکرے کے علاوہ کسی بھی جانور کے اندر عقیقہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی تو بھائی عبد الرحمن کہنے لگے ہم اس کی طرف سے اونٹ ذبح کریں گے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی پناہ ہم وہی کریں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لڑکی کی طرف سے 2 بکرے, لڑکے کی طرف سے 1 بکرا. تو اس سے پتہ لگا کہ ہمیں جو ہے یعنی کہ لڑکی کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا کرنا چاہیے.
عبداللہ بھائی نے سوال کیا آپ جاوید احمد غامدی صاحب کا رد کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ وہ ویڈیوز ہماری دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم ان کا رد کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ الحاد اور آزادی افکار جو ہیں ان کے اس دور کے اندر مبلغ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں اسلام کے صریحاً خلاف ہیں۔ لہذا غامدی صاحب الحاد اور آزادی افکار کے نام پر جو نظریات اسلامی کہہ کر بیان کر رہے ہیں، ہم ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ محمد اسحاق بھائی نے سوال کیا کیا ولیمے کے لیے ہم بستری کرنا شرط ہے؟ حدیث کے اندر تو اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ حدیث کے اندر تو صرف رخصتی کا ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے اگلے دن جو ہے وہ ولیمہ کیا ہے۔ بعض فقہا نے یہ شرط قائم کی ہے، مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ حدیث میں اس شرط کا ذکر نہیں ہے۔ دانش بھائی نے سوال کیا رکوع سے ملنے والی رکعت شامل ہوگی نماز میں شمار ہوگی رکعت؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے جزء القراءۃ خلف الامام، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس رکعت کے اندر تو نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو اس کو رکعت شمار نہ کر۔ لہذا ایک شخص جو رکوع میں آ کر ملا ہے، ظاہر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، تو جب اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے تو اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ مرزا طلال بھائی نے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے فیض لیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی قبر جو نا وہ فیض کی جگہ نہیں، آپ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رات میں مدینے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے پوچھا اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت طور کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے تو یہ بھی نہیں کہا ہے کہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، اس نے تو یہ کہا کہ جی میں طور کی یعنی وہ پہاڑ طور جس سے کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے، اور وہ اس مقدس وادی میں ہے، ان کے لیے جو وادی اتنی مقدس تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو جب اس پہاڑ کی طرف بلایا تو بتایا ہمیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ کہا فخلی نعلیک، اپنی چپلیں اتارو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی شریعت کے اندر وہ وادی کتنی تقدس والی تھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم طور جانے سے پہلے اگر مجھ سے ملاقات کر لیتے تو میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة المساجد، 3 مسجدوں کے سوا کہیں بھی تقرب کی نیت سے سفر نہ کرو، مسجد حرام و مسجد حاضہ و مسجد بیت المقدس یعنی کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی فلسطین۔ ان 3 جگہوں سے ہمیں شریعت نے فیض کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہاں سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ شریعت نے مطلب کسی جگہ سے فیض کی کوئی بات نہیں کی ہے، اور ظاہر ہے کہ قبر تو وہ جگہ ہی نہیں ہے، بلکہ موطا امام مالک کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہم لا تجل قبری عیدم و وسن لیعبدا، اے اللہ میری قبر کو لوگوں کے میلے ٹھیلے کی جگہ اور بت نہ بننے دینا جس کی عبادت کی ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں سنن ابی داؤد کے اندر، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم ہیرا کے مقام سے آ رہے ہیں اور وہاں ہم نے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے بادشاہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں مر جاؤں تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ سب نے کہا حضرت نہیں، قبر کو آپ کو سجدہ کرو۔ تو فرمایا کہ پھر میری زندگی میں بھی کبھی مجھے سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر میں کسی کو یہ اختیار دیتا
تو میں ایک بیوی کو یہ اختیار دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے شوہروں کا بیویوں پہ رکھا ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اتنی تربیت کر دی تھی کہ جیسے ہی یہ سوال کیا گیا کہ کیا تم میرے انتقال کے بعد میری قبر کو سجدہ کرو گے، تو صحابہ نے واضح طور پہ منع کر دیا۔ صحابہ کا ایسا کوئی عقیدہ تھا ہی نہیں کہ قبر سے کوئی آدمی فیض یاب ہو سکتا ہے، اب چاہے وہ قبر کسی کی بھی۔ مرزا طلال بھائی نے سوال کیا کہ یونس گوہر کا کہنا ہے کہ قیامت کے دن صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال ہوگا اور کسی صحابی کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مومن محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ حدیث میں یہ تو آیا کہ جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق ہی بغض رکھتا ہے، مگر اس حدیث میں یہ کہاں لکھا کہ قیامت کے دن انہی کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو دو علیحدہ بات ہے۔ آدمی ایک عقیدہ اور نظریہ یہ بیان کر رہا ہے کہ قیامت کے دن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال ہوگا، اور حدیث پڑھ کے دکھا رہا ہے جس میں ان کی یعنی کہ محبت اور ان کے بغض کے حوالے سے حکم جاری کیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات کو، قیامت کے دن ہم سے مجموعی طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ بعض محدثین نے اس بات کی تصریح کر رکھی ہے، یہ جو حدیث ہے نا معجم الکبیر کے اندر، معجم الاوسط میں، بلکہ حالانکہ وہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے، لیکن جن محدثین کہ ہاں وہ حدیث سندن صحیح ہے تو وہ حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کی طرف منسوب ہے کہ جب کسی زمانے میں میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جانے لگے تو اس وقت علماء کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کریں۔ اب دیکھیں یہ جو نا علماء کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کریں، یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر اٹھنے والے الزامات اور اعتراضات کے جوابات جانتے تھے، ان کو علم تھا، اگر انہوں نے ان کا دفاع نہیں کیا اور جواب نہیں دیا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات پر جواب دے ہوں۔ تو مجموعی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہونا ہے، اس میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، ظاہر ہے ان کی محبت بھی شامل ہے، ان کا حق بھی شامل ہے، دیگر اہل بیت کا حق بھی شامل ہے۔ مرزا طلال بھائی نے سوال کیا کہ کیا مسلمان ہونے کے بعد مومن ہونا بھی ضروری ہے؟ کیا یہ دو الگ چیزیں ہیں؟ جی ہاں بالکل، یہ دو الگ صفات ہیں۔ مسلمان کے لفظی معنی ہوتے ہیں فرما بردار، ایک ایسا شخص کہ جس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ شخص مسلمان ہے۔ اس نے یہ اقرار کر لیا کہ ہاں کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہے، اس نے یہ اقرار کر لیا کہ ہاں 5 وقت نماز پڑھی جائے گی، 30 روزے رکھے جائیں گے، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی جائے گی، یہ سارے اقرار اس کا مسلمان ہونا ثابت کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ان پہ عمل نہیں کرتا تو وہ صرف مسلمان ہے، لیکن اگر وہ ان پہ عمل کرتا ہے اور خود کو اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے بچاتا ہے تو ایسا شخص مومن ہے، یعنی ایمان لانے والا، یقین کرنا ہے۔ یہ صرف فرما بردار نہیں ہے بلکہ اللہ کی شریعت کی ایک ایک بات پہ یقین کرنا ہے۔ تو مومن کا مرتبہ ایک مسلمان سے بڑھ کر ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد مومن ہونا ایک ضروری چیز ہے۔ ہر شخص کو اپنے ایمان میں ترقی کرنی چاہیے، یہ ضروری بات ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ کیا غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والے کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ بچہ دین پر عمل نہیں کر پایا، ایمان نہیں لایا، اس تک اسلام پہنچا ہی نہیں، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ کس نے آپ کو بتایا کہ جی اس کے پاس اسلام نہیں پہنچا؟ مطلب آپ سمجھیں کہ اس جدید دور کے اندر جب سوشل میڈیا جو ہے وہ مطلب چاروں طرف ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہر بچہ جو ہے وہ مطلب ہر طرح کی انفارمیشن نیٹ سے حاصل کر رہا ہے، تو یہ کہنا کہ جی فلاں بچے تک اسلام نہیں پہنچا، یہ ایک ناممکنات میں سے ہے اس دور میں۔ اچھا چلیں، ہم اس سوال کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک غیر مسلم کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ علم حاصل کرے گا؟ عصری علوم حاصل کرے گا، پڑھے گا، مطلب ڈگری حاصل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔
اور اگر وہ ڈگری حاصل نہیں کر پایا تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اب ہر آدمی جواب میں یہ کہے گا کہ وہ جس معاشرے میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، اس کے قوانین اور اس کی سماجیات سے آگاہی تو حاصل کر سکتا ہے نا، اس کے مطابق تو چل سکتا ہے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں بات کہ اگر ایک آدمی مثال کے طور پر کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا اور بظاہر اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، لیکن وہ ایک مسلمان معاشرے میں رہتا ہے یا اس کا اسلام سے تعارف ہے، تو وہ اتنی آگاہی تو اسلام کی خود بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا نا آگے بڑھ کے۔ جو اگر مثال کے طور پر وہ سن شعور کو نہیں پہنچا تو اس کا معاملہ اللہ پہ، ہم اس پہ کوئی حکم نہیں لگا، لیکن اگر وہ سن شعور کو پہنچ گیا، اب اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں بحث ہو، یعنی کہ کل قیامت کے دن بحث ہو سکتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں وہ جنت میں داخل ہو۔ بھائی نے سوال کیا کہ سجدے میں مسنون اذکار کے علاوہ دیگر دعائیں کی جا سکتی ہیں قرض مرض وغیرہ کے حوالے سے؟ تشہد کے بعد کی جا سکتی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تم اتحیات پڑھ چکو ہو تو تمہارا جو دل کرے وہ تم دعا کرو۔ تو تشہد پڑھ لینے کے بعد جلسے کی حالت میں آپ قرض مرض وغیرہ کے حوالے سے دعائیں کر سکتے ہیں، مگر وہی جو سنت سے ثابت ہے، جو عربی زبان میں، آپ اپنی زبان میں مت شروع ہو جائیے۔ بھائی نے سوال کیا کہ قرض دار قربانی کر سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل کرے گا، اگر اس کی قربانی کے پیسے اور قرض کے پیسے برابر ہیں۔ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ مثال کے طور پر قرض ہے 20,000، سمجھنا ذرا، لوگ 10 سال ہوئے قربانی نہیں کی، کیوں؟ میں قرض دار ہوں۔ وہ اس سے زیادہ تو تم نے کما لیے اتنے عرصے میں، اس سے زیادہ تو تم نے کھانا کھا لیا اتنے عرصے میں۔ یہ تو اس قرض کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جو قرض اتنا زیادہ ہو کہ وہ قربانی کی رقم سے بھی آگے نکل جائے، تو اس صورت میں شریعت نے توجہ دلائی ہے کہ آپ اپنا قرض اتاریں، قربانی آپ پہلے بعد میں کریں۔ بھائی نے سوال کیا کیا عقیقہ مرنے سے پہلے کرنا ضروری ہے؟ اگر بالغ ہونے کے بعد عقیقہ کر لیں تو کیا عقیقہ کہلائے گا یا صدقہ کہلائے گا؟ میرے بھائی اس میں جو سمجھنے کی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ مرنے سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے، تو یہ حدیث اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ اگر کسی آدمی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو لازمی وہ عقیقہ کرے گا، اور اگر ظاہر ہے کہ 7 دن گزر گئے اس کے بعد عقیقہ کرے گا تو وہ اپنے اوپر سے ایک واجب کو اتار رہا ہے، تو اس کو صدقے کا اجر ملے گا۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے آپ ایک نماز قضا ہو جاتی ہے، پڑھتے تو ہے نا، پھر اس کا وہ اجر بھی ملتا ہے۔ نادر ہومیو بھائی نے سوال کیا پنجاب کا دورہ کب کریں گے؟ بھائی انشاءاللہ 12 جولائی کے بعد کریں گے۔ مرزا طلال بھائی نے سوال کیا میں جس جگہ کام کرتا ہوں وہاں قریب اہل حدیث مسجد نہیں ہے، تو کیا میں اناف کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے خود ہی تو آخر میں جواب دے دیا، وہ بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، تو آدمی تیزی سے نماز پڑھے گا اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا مسجد میں، آپ کو سلام کیا، اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کی ایک رغبت اور حرص میں وہ مسجد کے کونے میں گیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، آیا آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور کہا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، اس نے پھر جلدی جلدی نماز پڑھی، وہ پھر پلٹ کر آیا، اس نے آ کے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور کہا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 سے 4 مرتبہ ہوئی۔ پھر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں جتنے بہتر طریقے سے نماز پڑھ سکتا تھا میں نے کوشش کی، اب آپ مجھے سکھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کا ارادہ کرے اچھی طرح وضو کر، قبلہ رخ ہو، تکبیر کہے، جو تجھے قرآن میں سے آسان ہو وہ پڑھ، پھر رکوع کر اور اس میں ٹھہر جائے یہاں تک کہ تو اطمینان سے رکوع کر لے، پھر رکوع سے سر اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ تو اطمینان سے کھڑا ہو جائے، پھر سجدہ کر اور اس میں ٹھہر جائے یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کر لے، پھر سجدے سے سر اٹھا اور بیٹھ جائے یہاں تک کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر سجدہ کر اور اس میں ٹھہر جائے یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کر لے، اسی طرح اپنی پوری نماز گزار۔ یہ حدیث اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ نماز کے ہر رکن کے اندر ٹھہراؤ ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ کے آپ خود کو مطمئن کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے ایسے امام کے پیچھے جب اس کی اپنی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو آپ کی کہاں سے ہوگی؟ دانش بھائی نے سوال کیا کہ قربانی کرنے کے لیے استطاعت سے کیا مراد ہے؟
مثال کے طور پہ بازار کے اندر 2 دانت جانور 15,000 روپے کا مل رہا ہے، یہ استطاعت۔ اگر آپ کے پاس یہ 15,000 روپے موجود ہیں تو آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس 14,500 روپے آپ کی استطاعت ہے، آپ قربانی نہیں کریں۔ بس یہ سیدھی سی استطاعت۔ ہمارے جو کہا جاتا ہے نا وہ 7 تولہ سونا اور فلاں، اور یہ سب بکواس باتیں ہیں، حدیث کے اندر اس کا کہیں بھی ذکر نہیں۔ حدیث میں تو سیدھی سی بات ہے، وسعت کا لفظ آیا ہے۔ حدیث میں جو الفاظ ہے نا سنن ابن ماجہ میں، وہ وسعت کا لفظ ہے، اور وسعت کا لفظ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ آدمی اتنے پیسے رکھتا ہے کہ چاہے تو یہ قربانی کر سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی اتنے کا 2 دانت جانور آ جائے گا، بس بات ختم۔ اب وہ اس کے بعد پیسے ہیں وہ قربانی کرے گا۔ محمد اسحاق بھائی نے سوال کیا، کچھ عامل جنات کا سہارا لے کر لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ آپ پر جادو ہوا ہے، اور جادو کروانے والے کا نام بھی بتا دیتے ہیں، تو کیا ایسے شخص سے علاج کروانا درست ہے؟ اس کی حقیقت واضح کریں۔ بھائی میرے اپنے ذاتی ناقص معلومات کے مطابق یہ شخص خود جادوگر ہے۔ اب چاہے وہ بہت نورانی چہرے والا ہو، سفید امامے والا ہو، اس کے ساتھ کوئی علامہ لکھا ہوا ہو، حافظ قاری لکھا ہوا ہو، وہ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ خود جادوگر ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ فلاں نے جادو کروایا؟ یہ اس چیز کا تعلق تو غیب سے ہے، اور غیب کی باتیں کاہن جانتے ہیں۔ یعنی شریعت میں عربی میں جن کو جادوگروں کو، جو نجومیوں کو کاہن کہا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت سے کفر کیا۔ لہذا ایسے کسی آدمی کے پاس جانا جو غیب کی بات کی خبر دے، بھلے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن ہمارا صرف جانا کفر کرنا، ہمارا صرف اس کے پاس جانا کفر کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سوال میں آپ نے اشارہ نہیں دیا ہے کہ عامل جنات کا سہارا لے کر لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ تو یہ ہے، یہ جن کو آپ عامل کہہ رہے ہیں نا، یہ خود قیدی ہوتے ہیں ان جنات کے۔ ہمارے تو تجربے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہ ان عاملین سے، جو جنات جو کام کرواتے ہیں نا، جو شیطانی کام کرواتے ہیں، کاش تفصیل کا موقع ہوتا میں آپ کو بتاتا، آپ کان پکڑ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی کہ ایسے آدمی کے پاس نہ تو جانا چاہیے، نہ اس سے علاج کروانا چاہیے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ پر جادو ہوا، آپ کسی اہل علم سے ملیں، یعنی علماء سے رابطہ کریں۔ وہ اگر یہ ایک بات کہہ دیں کہ بھائی یہ جو آپ کے ساتھ علامت ہے یہ جادو کی ہے، سورہ بقرہ پڑھیں، آپ خود ہی صحیح جائیں گے اگر آپ پہ جادو۔ اور اگر آپ سورہ بقرہ پڑھنے سے صحیح نہیں ہو رہے، یہ بات کی دلیل ہے آپ پہ کوئی جادو نہیں ہے، آپ صرف کسی وسوسے یا کسی گمان کا شکار ہے، آپ کو کوئی جادو وادو نہیں ہے۔ آپ ٹینشن نہیں لیں کسی بھی قسم کی، کسی ماہر نفسیات کو دکھائیں، کسی تجربہ کار آدمی سے مشورہ لیں، اور اس بات کے چکر میں نہ پڑیں گے کہ آپ پہ کوئی جنات کا سایہ ہے۔ ویسے بھی آج کل جنات اتنے فارغ نہیں ہیں، جنگ لگی پڑی ہے، جنات بھی کام پر لگے ہوئے ہیں، ایران امریکہ پاکستان کے درمیان بڑے معاملات چل رہے ہیں، وہ جنات بھی کام پر لگے ہوئے ہیں بھائی۔ ہم نے تو یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ ایک کو پکڑو تو اس میں 6 جن نکل رہے ہیں۔ بھائی ہمارے یہاں مکی شاہ کی درگاہ ہے، وہاں جا کر دیکھو زنجیروں سے بندے ہوئے، تو پوچھنے پہ پتہ لگتا ہے کیا ہوا بھائی، اس پہ 5 جن ہیں، اس پہ 4 جن ہیں۔ بھائی اتنے فارغ ہیں کہ جن ایک پر 6 چڑھے ہوئے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ آدمی ہسٹیریا کا مریض ہوتا ہے، بعض مرتبہ اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوتا ہے، کسی ماہر نفسیات کو دکھائیں گے صحیح جائیں گے۔ ہاں اگر آپ کو، میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کو لگتا ہے جادو ہوا ہے، تو آپ کو لگنے سے جادو نہیں ہوگا، یہ کسی کے کہنے سے جادو نہیں ہوگا کہ یار مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کروا دیا، تو تجھے کیسے پتا تو جادوگر ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ایک عالم سے ملے، وہ اگر آپ کو یہ کہہ دیں کہ ہاں بھائی یہ جو آپ کے ساتھ علامات ہیں جادو کے علامات، بس آپ سورہ بقرہ پڑھیں، آپ خود ہی صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی نے سوال کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جادو کا توڑ اور علاج بیان فرماتے ہیں، وہ میں نے ابھی بتایا، سورہ بقرہ پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، پاک صاف رہیں، 5 ٹائم نماز پڑھیں۔ اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جادو جس بندے پہ ہوتا ہے نا وہ نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، اس وقت بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ وہ جن جادو وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے نا اس کو نماز سے روکتا ہے، ناپاکی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ تو یہ ایک تجربہ ہے، یہ کوئی شرعی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ میرا ایک تجربہ ہے، میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ یاد رکھیں آپ کو نماز سے روک رہا ہو، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کے ساتھ ناپاکی کے وسیلہ کر رہا ہو، اس کے بعد بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔
اور ابلیس جو نا بے حیائی اور بری باتوں کا حکم کرتا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ نماز مومن کی ڈھال ہے، اس لیے جب اگر کسی آدمی کے لیے آپ کو یہ یقین ہو جائے نا کہ اس کے اوپر جادو جنات کا معاملہ ہے اور وہ نماز وضو طہارت سے بھاگ رہا ہو تو اس کو توجہ دلانا چاہیے، کچھ بھی کرو پر نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ بھائی نے سوال کیا غامدی صاحب کہ اگر اتنے خطرناک عقائد ہیں تو انہیں نیشنل ٹی وی پر کیوں بلایا جاتا ہے، پاکستان میں ان پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی؟ عبداللہ بھائی نیشنل ٹی وی پہ تو بہت سارے خطرناک سیاستدانوں کو بھی بلایا جاتا ہے جنہیں آپ خطرناک سمجھتے ہیں۔ مسئلہ ہے ہمارے لیے بھی تو کالے شیشے والی گاڑی آ جائے گی، آپ ہم سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ نیشنل ٹی وی پر تو بلکہ انٹرنیشنل ٹی وی پر تو ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جنہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ پاکستان مسلمان لوگوں کے خلاف پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ کیا اسرائیلی وزیر اعظم انٹرنیشنل ٹی وی پہ نہیں آتا؟ لیکن کیا اس انٹرنیشنل ٹی وی پہ آ جانے کے نتیجے میں اس کی حقانیت ثابت ہو جائے؟ کسی بندے کا نیشنل ٹی وی پر آ جانے سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ اس کے عقائد اچھے ہیں۔ نیشنل ٹی وی پہ تو بھانڈ میراسی بھی آ رہے ہیں میرے بھائی، تو اس سے وہ بھانڈ میراسیوں کو تھوڑی کوئی کسی قسم کی دلیل مل جائے گی۔ عبدالرافع فاروقی بھائی نے سوال کیا کیا قربانی کے جانور کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال ہے نشید سننا کیسا ہے؟ نہیں، گانا ہے، بالکل غلط۔ یاد رکھیں اس بات کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نا اشعار پڑھا کرتے تھے، پڑھنے اور گانا، گانا لے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے پڑھنے میں اور لے والی، یعنی حسن صوت اگر شریعت میں ثابت ہے تو صرف قرآن مجید کے لیے ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے قرآن سنانے کے لیے، وہی اللہ کے رسول نشید سنانے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ ایک بات تو نشید نہیں سننا چاہیے، ہاں اشعار پڑھیں، اچھے اشعار جن میں دین کی ترقی ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایسے اشعار پڑھنے میں اور ایسے اشعار سنانے میں کوئی حرج نہیں، جس میں دین کی ترقی ہے، دین کی کسی بات کی طرف توجہ دلائی جائے، جیسے مثال کے طور پہ ہو حلقہ آرا تو بریشم کی طرح نہ رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، بڑا زبردست، اس میں دین کی ترقی ہے، دین انقلاب کی طرف اشارہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے، اس میں دین کی ترقی ہے، دین کی ترقی کے شعر پڑھنے چاہیے، گانے نہیں کے چکروں میں نہیں پڑھنے۔ عبداللہ بھائی نے سوال کیا نابالغ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں بھائی، اس کی طرف سے قربانی کیوں کریں گے نابالغ؟ دوسرا سوال بھائی نے کیا جاوید احمد غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ غار ہرا پہلی وحی کا واقعہ قصہ کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اسی طرح واقعہ معراج، حوروں کا تصور اور دیگر اسلامی نظریات ان کے نزدیک روایتی باتیں ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ویڈیوز دیکھا کریں بھائی جان، ایک ایک کر کے ان سارے نظریات کا ہم جواب دے رہے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت کے 3 درس ہوئے تھے اس میں غامدی صاحب کے یہ معراج والے مسئلے کا جواب تھا، حوروں والا انشاءاللہ آگے آئے گا، آگے جو ان کی کتاب میزان کا مطالعہ کر رہے ہیں نا انشاءاللہ اس میں یہ حوروں کا ذکر آئے گا تو وہاں اس کے بھی اوپر بھی جواب دیں گے، اور جو یہ غار ہرا والا واقعہ ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے بحث آئے گی، تو یہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے ساری چیزوں کے جوابات مل جائیں گے، اور بعض کے جوابات جو ہے وہ الحمدللہ چینل پر اپلوڈ ہو گئے ہیں۔ مزمل بن نوید بھائی نے سوال کیا اگر مجھے یقین ہو کہ کوئی مجھ پر جادو کرا رہا ہے تو اس بات کو کتنا سیریس لینا چاہیے؟ کیسے یقین ہوگا آپ؟ مزمل بھائی میں اس کو سمجھیں، میں اس کو ذرا ایسے سمجھیں، آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ کو کینسر ہے؟ بائپسی کرانی پڑے گی نا آپ کو، کچھ علامات ظاہر ہوئی ہیں، بائپسی کے لیے ایک سرجن کے پاس جائیں گے، سرجن لکھ کے دے گا، آپ جائیں گے بائپسی کرائیں گے، تب رپورٹ آئے گی نا کہ آپ کو کینسر کا وائرس ہے یا نہیں۔ اسی طرح آپ کو اگر شک گزرا، آپ یہ کہیں مجھے شک گزرا کہ مجھے جادو ہے، تو میں نے عرض کیا آپ علماء سے ملیں گے، علماء آپ سے سنیں گے، آپ سے سوالات کریں گے، آپ جوابات دیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ چیزیں جو نا جادو کی علامات ہیں، لہذا آپ سورہ بقرہ پڑھیں، آپ آیت الکرسی پڑھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں۔ اچھا چلیں آپ مجھے بھیج دیجیے گا علامات، آپ کو لگ رہا ہے نا آپ پہ جادو، آپ مجھے بھیج دیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں آپ کو جادو ہے نہیں انشاءاللہ۔ مرزا طلال بھائی نے سوال کیا حمل کے بعد کچھ بیماریاں جنم لیتی ہیں جیسے گلٹیاں بننا، ٹیومر وغیرہ، تو کیا حمل سے پہلے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نیک کام سے پہلے استخارہ کی طرف توجہ دی. تو کیا حمل نیک کام نہیں؟ وہ تو نیک کام ہے. لہذا جو ہے آپ کسی بھی اچھے کام کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں. اس میں جناب حمل سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بھائی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سے پوچھا تو ان کا کہنا ہے کہ حمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. نہیں بھائی, ڈاکٹر کیا کوئی علامہ ہے کیا؟ ڈاکٹروں کا پتہ, ڈاکٹر بولو اپنے کام سے کام رکھے یار, اپنی ڈومین میں کام کرو. جو علماء کا کام وہ بتائیں گے کہ اس کا ہے. ملک عثمان بھائی نے سوال کیا, اجتماعی قربانی میں بدعتی بھی شامل ہو سکتا ہے تو کیا اشتراک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی جان, بدعتی کو شامل مت کریں. دیکھیں بدعتی کو آپ شامل کریں گے گویا عزت دیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی عمارت کو اٹھانے میں مدد کی. بدعتی کو کسی بھی نیک عمل میں شامل مت کیا کریں سوائے اس کے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ اس سے وہ سنت کی طرف آ سکتا ہے, بس. محمد صفدر بھائی نے سوال کیا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کچھ لوگ جانور کے کان میں کچھ آیات پڑھتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ ہو سکتا ہے اس کو مسلمان کر رہے ہیں. وہ پہلے غیر مسلم تھا خریدنے سے پہلے, تو اب بیچارے کو کلمہ پڑھوا کے ہو سکتا ہے مسلمان کر رہے ہیں. ارے بھائی بالکل گھٹیا عقیدے اور نظریات ہیں. اب اس کے کان میں بتاؤ آیات پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وہ بھی کہہ رہا ہوگا اس باولے کو کیا ہو گیا بھائی. ٹائم دیکھتے رہیے. آپ دو بھائی چلے جاتے ہیں. بلوچ خان, یہ اچھا نام ہے بلوچ خان. بلوچ خان بھائی نے سوال کیا کہ نماز میں امام کے ساتھ بعد میں ملا تو کیا مجھے ثنا پڑھنی چاہیے یا سورہ فاتحہ ہی پڑھ لوں تو کافی رہے گی؟ اصل میں بعض فقہا اس بات کی تصریح کرتے ہیں فصل, یہ جو وذکر اسم ربہ فصل والی آیت ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو نا یعنی ثنا پڑھنا کا وجوب ثابت ہوتا ہے. تو لہذا اگر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ مجھے امام اتنا ٹائم دے دے گا کہ میں ثنا بھی پڑھ لوں گا اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ لوں گا, تو اس کو ثنا پڑھنی چاہیے. لیکن چونکہ حدیث میں الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ جی سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو لہذا اگر اس کو پتہ ہے کہ امام صرف اتنا ٹائم دے گا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہوں, تو اب وہ ثنا نہیں پڑھے گا, صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کو کفایت کرے گی انشاءاللہ. ملک عثمان بھائی نے سوال کیا, عمر صدیق صاحب کہتے ہیں کہ پنجابی میں بھی نماز میں دعا مانگی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں تو مانگی جا سکتی ہوگی, بس ان سے دلیل کا مطالبہ کر لیجیے گا, ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو گیا. مرزا طلال بھائی نے سوال کیا نماز میں سورہ فاتحہ امام سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے عام طور پہ افراط و تفرید کا معاملہ ہوتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے نا تو آپ ہر آیت سے دوسرے آیت کے درمیان وقف کرتے تھے. پھر آپ نے پڑھ کے بتایا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے بتایا کہ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم وقف, پھر آپ نے وقف الحمدللہ رب العالمین ثم وقف الرحمن الرحیم ثم وقف. آپ ہر آیت کے درمیان وقف کرتے ہو گئے. اچھا اب جب امام کو پتہ ہے کہ پیچھے مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو اس کو اس آیت اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے کہ ہر آیت سے دوسرے آیت کے درمیان نا وقف ہی نہیں ایک سکتہ لے لینا چاہیے, معمولی سے, یہ پیچھے وہ پڑھ لیں. نمبر 1. نمبر 2, امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب القراءۃ خلف الامام کے نام سے.
اس میں وہ صحیح سند سے روایت لے کر آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 سکتات کیا کرتے تھے. ایک سکتہ نماز شروع کرنے کے فوراً بعد اور ایک قرأت ختم کرنے کے فوراً بعد. تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے نیچے لکھتے ہیں کہ اگر مقتدی پیچھے جو ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا تو ان سکتوں کی حکمت یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے. تو امام سے پہلے امام کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے سے بچنا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اگر وقت کرے ہر آیت کے درمیان میں جب پڑھ لے, اور اگر سکتہ کرے تو اس وقت میں پڑھ لے, وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں ویسے یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہو, مثلا آپ کو ایسا امام مل گیا کہ جنہیں ان مسائل کا نہیں پتا, لیکن ویسے وہ ایک اہل حدیث اہل سنت امام ہے, تو یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے. صحیح نا؟ ابو داؤد نسائی کے اندر حدیث ہے, عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی, آپ نے قرأت کی, ہم نے بھی آپ کے ساتھ ساتھ پڑھا. الفاظ میں بتا, ہم نے بھی آپ کے ساتھ ساتھ پڑھا. نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر پوچھا تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول پڑھتے ہیں. فرمایا مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے, کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو ساتھ ساتھ مت پڑھو, آپ نے کہا کچھ اور مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ. اس سے پتہ لگا کہ اگر اسے مسئلے کا نہیں پتہ امام کو, تو اس میں اگر وہ ساتھ ساتھ بھی اس کے سورہ فاتحہ پڑھ لے تو حرج نہیں ہے. اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی. ملک عثمان بھائی نے سوال کیا کہ اجتماعی قربانی میں کیسے پتہ چلے گا کہ شرکت کرنے والوں میں کوئی بدعتی ہے یا نہیں. تو اجتماعی قربانی بھی آپ جو نا اہل سنت میں کریں نا, آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ بدعتیوں میں جا کے کریں؟ آپ ایسی جگہ کریں ہی نہیں قربانی جہاں آپ کو شک ہے کہ جی یہاں بدعتی شامل ہو سکتا ہے. بڑی آسان سی بات ہے. محمد موسیٰ بھائی نے سوال کیا اجتماعی قربانی میں اگر ایک حصہ حرام کی کمائی والے کا ہو, باقی 6 حصے جائز کمائی کے ہوں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ یہ محمد موسیٰ بھائی کو پتہ کیسے لگا کہ حرام کی کمائی والا ہے؟ اگر پہلے سے جانتے تو شریک کیسے ہوئے, اور اگر شرکت کے بعد پتہ لگا تھا تو پیچھے ہٹ گئے اس قربانی سے. کیونکہ ظاہر ہے کہ حرام کی کمائی ہوئی کی حدیث میں الفاظ ہے نا سنن نسائی کے اندر کہ ایک شخص حرام کی کمائی یعنی کہ کھائے اور اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کے ہاتھ خالی لوٹا دیتا, اللہ اس کو نہیں آتا. تو حرام کی کمائی والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی. بلوچ خان بھائی آپ کا نام بہت اچھا ہے. بھائی نے سوال کیا ذی الحجہ میں ایام بیس کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی بھائی بالکل رکھ سکتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ ایام بیس کے روزے رکھیں. صرف یوم النہر میرے بھائی, صرف یوم النہر کا روزہ رکھنا حرام ہے, اس کے بعد تو روزے رکھ سکتے ہیں. عبداللہ بھائی نے سوال کیا قربانی کے جانور کی خوبصورتی سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد مہنگا جانور ہونا ہے؟ یہ جن لوگوں نے فتویٰ دیا نا عبداللہ بھائی ان سے پوچھیں. میں تو بعض دفعہ پوچھتا ہوں کہ جی وہ جو لوگ کہتے ہیں نا قربانی کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں تمہاری نظر میں یا جانور کی نظر میں؟ جیسے مثال کے طور پہ گائے لائیں تو بچھڑی کی نظر میں, اور اگر بچھڑا لائیں تو بچھڑی کی نظر میں, یا تمہاری نظر میں کس کی نظر میں وہ جانور خوبصورت پہچانا جائے گا؟ اللہ کی قسم یہ اس قسم کے فضول مسائل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ غریب آدمی کے ہاتھوں سے قربانی جاتی رہی ہے. جانور اس درجے مہنگا ہو گیا ہے کہ غریب آدمی بیچارہ قربانی نہیں کر پاتا. میرے بھائی ایسا شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں. شریعت میں بس سیدھی بات بتائی گئی ہے کہ جو عیب سنن ابی داؤد کے حدیث میں گنوا دیے گئے نا, ان عیبوں سے پاک اگر جانور ہے اس کی قربانی ہو جائے گی. اب چاہے تھری ہو, چاہے کیسا بھی جانور, صحیح ہے, بس وہ عیب نہیں ہونی چاہیے جو حدیث میں بتا دی. اور 2 دانت شرط ہے, 2 دانت ہونا چاہیے عید الاضحیٰ کی قربانی میں, وہ شرط ہے. عبداللہ بھائی نے سوال کیا غیر مسلمان کسائیوں کے ساتھ مل کر گوشت وغیرہ کاٹنے کا کام کر سکتا ہے؟
نہیں، غیر مسلم کو علیحدہ رکھنا چاہیے بھائی. مسلمان کسائیوں کا کام علیحدہ ہونا چاہیے، غیر مسلم کسائی کا کام علیحدہ ہونا چاہیے. کوئی انما المشرکون نجس آیت ہے، اس کی وجہ سے نا مشرک ناپاک ہوتا ہے، اس لیے اس کے ذبیحے کا بھی مسئلہ ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن اہل کتاب بہت کم ہی ذبیحے کی طرف جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہر بندہ اہل کتاب کے ذبیحے کا تو سوال کر لیتا ہے. میں عموماً ایک سوال کیا کرتا ہوں، اہل کتاب میں کس آدمی کو آپ نے ذبیحے کا کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کرتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، آپ کیا کون کر رہا؟ عبد الرحمان بھائی نے سوال کیا کہ 1 سال کے بکرے یا بھیڑ کی قربانی جائز ہے؟ 2 دانت کیا حدیث میں الفاظ ہیں، سال بھر کا الفاظ نہیں. 2 دانت ہوگا تو اس کی قربانی ہوگی. بعض حضرات نے وہ جو صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے نا کہ صحابی نے جزے کی قربانی کی تھی بھیڑ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی کا خاصا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا نا تیری طرف سے قربانی قبول ہو جائے گی، وہ ان کا خاصا تھا. یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے مسئلہ. 2 دانت شرط. اگلے سال کا کسی آنڈو میں تو یہ بحث نہیں کرتے. مزمل بن نوید بھائی نے سوال کیا، میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں، آسان طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے، اپنے قریبی عالم سے رجوع کریں، ان سے عربی سیکھیں، یہ سب سے آسان طریقہ ہے. یاد رکھیں اس بات کو، جس چیز کا تعلق سیکھنے سکھانے سے ہے وہ آن لائن کبھی بھی نہیں سیکھی جا سکتی. کیا ہمارے آن لائن ہم تو خیر دیکھ رہے ہیں، آن لائن پڑھنے والوں میں ان کے دلوں میں کتنا تیل ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. یاد رکھیں اس بات کو، اگر آن لائن آدمی کچھ سیکھ سکتا ہوتا تو دنیا سے اسکول کالج یونیورسٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ آن لائن ہوتا. اتنے بڑے بڑے کالج یونیورسٹیاں کیوں بنی ہوئے ہیں؟ آن لائن تعلیم سے آدمی میں وہ صلاحیت آ ہی نہیں سکتی. اس لیے اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو خدا نہ خواستہ آن لائن یا چیٹ جی پی ٹی یا فلاں سے مت سیکھیے گا، اپنے قریبی کسی اہل حدیث عالم سے رجوع کریں، ان سے جو نا عربی سیکھیں انشاءاللہ. بلوچ خان بہن سوال کیا، شیخ میرا نام عبد الودود ہے اور آپ دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا کرے بیماری سے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. جزاک اللہ. سوال 5 منٹ ہو گئے. مرزا طلال بھائی نے سوال کیا، شیعہ کی طرف سے جو مصحف نجف کے نام سے قرآن سامنے آیا، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بھائی میں کیا رائے دے سکتا ہوں، مطلب وہ جو مصحف نجف ہے وہ منگوا لیں ان سے، وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے بحیثیت قرآن. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوگا ہم اس کو بالکل اسی طریقے سے جھٹلائیں گے جیسے ہم نے مرزا قادیانی کو جھٹلایا. یہ مرزا قادیانی والی کارروائی سے زیادہ بڑی کارروائی نہیں ہے. تو یہ ایسے بہت سے مصحف نکالنے کی لوگوں نے کوششیں کی ہیں مگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو، وہ مصحف جس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کا اظہار کیا نا، وہ مصحف تھا جو صحابہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا تھا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھوں میں. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی آدمی کہے کہ جی فلاں مصحف، جو مصحف پہ اب نکلے گا اس کے مطابق رکھ کے دیکھا جائے گا، اس کے مطابق ہوگا قابل قبول ہوگا، اس کے مطابق نہیں ہوگا قابل قبول نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں.
عبد الرحمان بھائی نے سوال کیا جانوروں کو خصی کرنا جانور میں عیب پیدا کرنا ہے، کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جانوروں کو خصی کرنا منع ہے، یہ ان عیبوں میں سے نہیں ہے کہ جو یعنی کہ قربانی کے جانور کے اندر شریعت نے گنوائے ہیں۔ شریعت میں جانور کو خصی کرنے کی ممانعت ہے یہ، تو جو حضرات خصی جانور کی قربانی کا منع کرتے ہیں وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ جو ایک حرام کام ہے نا جانور کو خصی کرنا، اسے روکا جا سکتا ہے۔ بس یہ تھوڑی کہ وہ ان عیبوں میں سے آ جائے گا کہ جن عیب والے کی قربانی ہوتی ہے۔ فرض کریں آپ کو کوئی جانور غیر خصی ملتا ہی نہیں ہے تو خصی جانور کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ان عیبوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن ڈھونڈ کے خصی جانور قربان کرنا، یہ تو آپ پھر اس کا مطلب خصی کرنے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اور صحابہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ محمد احمد بھائی نے سوال کیا کہ فرد واحد کے لیے جھوٹ بولنے سے معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ میرے بھائی جھوٹ فرد واحد سے متعلقہ ہو یا جماعت ہو، جھوٹ ہے، اس کا آخر کار جو نا نقصان ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نا سچا لکھا جاتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کا لقب کیا بن گیا ہے؟ سچا۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں اس بات کو، جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان نفسیاتی طور پر یہ ہے کہ ایک مرتبہ چل گیا وہ آدمی دوبارہ بولے گا، پھر تیسری مرتبہ بولے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مومن یا مسلم لکھے جانے کی بجائے کیا لکھا جا رہا ہے؟ کذاب۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے جھوٹ انفرادی اعتبار سے کیوں نہ ہو، جھوٹ بولنا حرام ہے، بچنا چاہیے۔ محمد موسیٰ بھائی نے کہا جانور کے سینگ تراش کر کے اسے اچھا دکھانے کے لیے یا جڑ سے سینگ پھاڑ دیتے ہیں، تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جڑ سے اکھاڑ دیں تو وہ تو عیب میں آ جائے گا، تراشنے میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، تراش سکتے ہیں، وہ عیب میں نہیں ہے۔ دانش خان بھائی نے سوال کیا کیا امام کی تیسری رکعت اور مقتدی کی دوسری رکعت میں مقتدی رفع الیدین کرے گا؟ پتہ نہیں امام کی تیسری رکعت مقتدی کی دوسری رکعت کیا ہوتی ہے، میں آپ کو آسان سا طریقہ بتاتا ہوں۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ، جلد بازی نہ کرو۔ جو نماز تمہیں امام کے ساتھ مل جائے اس کے ساتھ پڑھ لو، جو تمہاری رہ جائے اسے لوٹا لو۔ آپ کو امام کے ساتھ فرض کریں ملی تیسری رکعت تو وہ آپ کی بھی تیسری ہے، آسان بات، کیوں مشکل کرتے ہیں؟ تو آپ کی بھی تیسری ہے، تو آپ اسی ترتیب سے پڑھیں گے جس ترتیب سے امام نے پڑھنی ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اگر وہ یعنی اٹھ کے رفع الیدین کر رہا ہے تو آپ بھی کریں گے، آسان سی بات ہے نا کہ امام کی اقتداء کرنی ہے، اگر وہ اٹھ کے رفع الیدین کر رہا ہے تو آپ بھی کریں گے۔ دیکھیں نا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم جب آخری رکعت میں آتے ہیں امام کے ساتھ، وہ بظاہر ہماری آخری نہیں ہوتی ہے، لیکن امام کے ساتھ آخری رکعت میں آ جاتے ہیں تو ہم سرین کے بل بیٹھتے ہیں، تشہد اول والی حالت میں نہیں بیٹھتے۔ کیوں؟ کیونکہ امام بیٹھا ہے نا، اس کی وجہ سے ہم بھی بیٹھے ہیں، ورنہ اصولی طور پہ وہ ہماری آخری رکعت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے کہ یعنی کہ امام کی ہر حالت میں اقتداء کرنی۔ آخر میں بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایک تو مجھ سمیت محمدی لائبریری کے تمام ساتھیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور ساتھ ہی لائبریری کی ویڈیوز سے اگر آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائیوں کے لیے قابل اصلاح ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک شیئر کیا کریں، خاص طور پہ وہ حضرات کے جو موجودہ ان فتنوں کا شکار ہیں، تاکہ ہماری دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہو۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔